لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستو، بھائی بزرگو، آج ہم نے نماز تراویح میں 7ویں پارے کے پاؤں سے لے کر 8ویں پارے کے آدھے پارے تک سماعت کیا ہے، اور یہ مکمل سورہ انعام ہم نے سماعت کی ہے. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو. چونکہ اس سورہ مبارک میں مویشیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام ہی سورہ انعام رکھ دیا گیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے کمال دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی بھی اس سورہ مبارک میں تردید کی گئی ہے. اب اس سورہ مبارک سے چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں ایک بہترین خلاصے کی صورت آپ کے سامنے جو ہے آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اس سورہ مبارک میں ہمیں کیا درس دے رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے. جو آیت مبارک میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے سوال کر رہا ہے. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. قیامت کے دن جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارا شریک اور اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے تم گن گاتے تھے اور اپنی جان و مال ان پر قربان کرتے تھے. اسی کی اگلی آیت میں مشرکین اس انداز میں، یعنی کہ بہت دیر کے بعد غور کرنے کے بعد جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، اور ان کے دیگر اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے. سامعین محترم، یہ آیت مبارک رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر ہر شخص کو کھڑا کر لے گا. کوئی ہل نہ سکے گا جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ اس نے زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس انداز میں وہ دنیا میں رہ کر آیا ہے. جب تک وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے دے گا وہ ہل نہیں سکتا. تو یہ دیکھیے کس انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس کی زبان کو ساکت کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے کہ اللہ بروز حشر یہ میرے اعضاء کو ہی میرے مخالف نہ کر دینا. جس طرح تو نے دنیا میں میرا پردہ رکھا ہے، بروز حشر بھی میرا پردہ رکھنا. اے اللہ، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے چھپا کر رکھا ہے اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رہا ہے، بروز حشر بھی مجھے اپنی نعمت اور رحمتوں سے نواز کر بخش دینا. یہ بات انسان کو سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے کل کے بارے میں سوچیں، بروز حشر کے بارے میں سوچیں. وہ آخر کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے، کون سی نیکی کو جمع کر رہا ہے. انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی سوچ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں سامعین. تو آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل باطل کی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، غور کیجیے گا، بڑی خوبصورت آیت مبارک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ جب اہل باطل یعنی وہ لوگ جن کا دین میں کوئی شوق و ذوق ہی نہیں ہے، باطل طریقے سے عمل کرنے والے لوگ ہیں، جب اہل باطل اللہ تعالیٰ کی آیات میں لہو لعب کرے یعنی ہنسے مذاق بنائے، تو اے محبوب آپ ان سے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیں۔ یہاں بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مراد اس سے عام ہے، یعنی امت بھی اس میں شامل ہے۔ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات سن کر ہنسی مذاق کرتا ہے یا اس کو مذاق میں لیتا ہے، اس کو دنیاوی نظر سے اڑا دیتا ہے، تو فرمایا اس کے پاس سے اڑ جانا، ورنہ تمہارے دین کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، بعض آپ نے دیکھی بھی ہوگی، ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی یا لوگوں سے بھی بات کی ہوگی، جب آپ انہیں ڈراتے ہیں نا تو کہ یار کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو پلٹ کر ہنستے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کے ہنسنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے بھی اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہم بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے اندر ہو گیا تو ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی، ہمیں فوراً وہاں سے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اتنی زیادہ جو ہے ہمیں احتیاط برتنی ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کسی سے بیان کر رہے ہیں اور وہ توجہ نہیں دے رہا تو وہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ہدایت نہیں دی کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بھی محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ۔ یہ سورہ مبارک ایسی سورہ مبارک ہے کہ جس کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کسی دوسری سورت میں نہیں آیا۔ جن جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس سورہ مبارک میں آیا ہے ان کے نام سماعت کرتے ہیں، پھر سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کیا حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے توسط سے ہمارے قلب کو دین کی طرف پھیر دے۔ تو ان 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی جو ہدایات کے جو راستے ہیں ذرا ان پر غور تو کرو، یہ کس انداز میں ہدایت پھیلاتے تھے اور کس انداز میں لوگ دین پر عمل کرتے تھے، مشکلات کیسی آئی ہیں ان پر، لیکن انہوں نے اپنے دین کے راستوں کو نہیں چھوڑا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ فلانے پر مشکلات نہیں ہوتی، فلانے پر مشکلات نہیں آتی۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا قرب کسی نے پایا ہوگا، لیکن کتنی مشکلات آئی اور انہوں نے وہ مشکلات میں کیسا صبر کیا اور کس انداز میں عقیدہ توحید کو پھیلاتے رہے اور عقیدہ رسالت کو بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صداقت سکھاتے رہے، دیانت سکھاتے رہے، سچائی سکھاتے رہے، حقوق کی ادائیگی سکھاتے رہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان فرمائے اور ان واقعات میں ان چیزوں کو رکھا کہ ہر چیز میں صداقت ہونی چاہیے، عبادت میں صداقت ہونی چاہیے۔ انسان جب اپنی عبادات کے اندر صداقت کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات
مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے یہی سمجھایا ہے۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، 122 آیت ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کی مثال بیان کر رہا ہے۔ بہت کمال بات ہے۔ فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کیسے سمجھایا؟ فرمایا کفار اور جو مسلمان ہیں یعنی مومن ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ ایمان والا روشنی والا ہے اور کفر والا اندھیرے والا ہے۔ اب سامعین محترم، اگر اس آیت کے تحت ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری تو زندگیوں میں روشنی ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن جب کہہ دے کہ مومن روشن سے بھرا ہوا ہے، روشنی والا ہے، زندہ ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں کہیں روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ ہم ابھی بھی امید باندھے ہوئے ہیں کہ کل ہمارے لیے بہتری ہوگی، پرسوں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خود ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کیے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ ہم ابھی بھی اندھیروں کے اندر ڈوب رہے ہیں، ہم اسلام کی طرف راستے اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں نا، ہم اپنے راستوں کو آسان کرنے کے لیے کبھی بھی قرآن نہیں کھولتے، ہم حدیث کے اندر نہیں جھانکتے، ہم دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے یا دماغی نے کیا کہا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو شاذ و نادر ہی ہے کہ بہت سے لوگ کھول کے دیکھ لیں کہ فلاں صورت کے اندر شاید ہمارے فلاں مرض کا علاج مل جائے گا یا فلاں بیماری کا علاج مل جائے گا یا حضور علیہ السلام نے اس مسئلے میں یوں چلنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں، ہماری زندگی میں ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اندھیروں کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ مومن روشنی کی مانند ہے۔ آج اگر ہم ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کر لیں، قرآن و حدیث کے راستے پر مکمل طور پر چلنے لگے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہماری کسی معاملے میں رکاوٹ آ جائے یا ہم کسی بات پر پریشان ہو جائیں یا کسی چیز پر گھبرا کر ڈر جائیں، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں اور یہ بات بھی بروز حشر کے حوالے سے ڈرانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 ہے سورہ انعام کی، اور فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ بروز محشر سوال و جواب کا یہاں ذکر ہے۔ محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے پوچھے گا جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے؟ لہذا تم اس وقت کہاں تھے؟ تم نے اپنی کمزوری کیوں دکھائی؟ تم نے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کیوں کیا؟ اللہ بروز حشر انسان سے پوچھے گا۔ آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سب کچھ آسان ہے، بروز حشر ایک ایک کی پکڑ ہوگی جو قرآن و حدیث سے بھاگتا ہے۔ یہاں فرمایا میری آیات پڑھ کر سناتے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ مولا ہم تو سنتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم تو قرآن کی محفلوں میں کبھی بیٹھے ہی نہیں، ہمیں تو سورۃ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا تھا اور نہ ہم کبھی پڑھنے اور سننے کی جسارت کرتے تھے۔ تو کس انداز میں کیا جواب ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس بات کو سوچیں کہ اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے ہم اس کے کتنے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا آیت ہے واضح کہ میرے رسول جو آئے انہوں نے آیتیں پڑھ کر سنائی، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو آیتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کس انداز میں ہمارے پاس جواب کی تیاری ہے، یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے اور اپنی محفلوں کو تبدیل کرنا آج سے شروع کرنا ہے۔
ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، اس بات کو ٹھان لینا ہے۔ ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن میں کیا کیا سمجھایا جا رہا ہے ان محفلوں کو اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کس انداز میں بندے کو سمجھایا ہے، زندگی میں کیسے چلنا ہے، کس انداز میں زندگی کو اختیار کرنا ہے، ان تمام راستوں کو ہم اختیار کریں گے۔ جب ہم اس بات کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کچھ نہ کچھ تیاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے ہم سب کی بخشش فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں پہ غور کر کے بروز حشر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 137 آیت نمبر ہے، مشرکین کے جاہلانہ رسومات کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 137 میں فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے چند جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی ان کی کیا رسم تھی کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے پیدا ہوتے، اس بات کو یہ سوچتے ہی نہیں تھے، یعنی ایسے جاہل تھے کہ بس بیٹیاں ان کو پسند نہیں تھی، پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن کسی طرح کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ آگے چند جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر نہ سواری کرتے تھے، نہ ان پر کوئی بوجھ لاتے تھے، اور حرام سمجھتے تھے کہ ان کو کھانا ہے یا ان کو چھیڑنا ہے یا ان کو ذرا سی بھی تکلیف دینی ہے۔ اس انداز میں زندگی گزارتے تھے، اور فرمایا چند جانوروں کا دودھ جو ہے مردوں کے لیے حلال جانتے تھے اور عورتوں کے لیے حرام جانتے تھے۔ تو اس طرح کی رسومات کا وہ شکار تھے، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ اس انداز میں زندگی گزارتے تھے کہ وہ اپنے طور طریقے میں اپنے اصول بناتے تھے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور 145 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں ذکر کیا کہ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، کہ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال یا حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قواعد پیش کیے اسلام کو پیش کرنے کے بعد کہ اصول وہ چلیں گے جو میں بناؤں گا، طریقے وہ چلیں گے جو میں نے بنائے ہیں، اسی انداز میں زندگی گزارنی ہے جیسے میں نے سمجھایا ہے۔ کوئی اصول تمہارا نہیں چلے گا جب تک شریعت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنا بندے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور اگر جس چیز میں شریعت کے تقاضے نہیں ہیں وہاں کھڑے ہو کر انسان اپنے سمجھ کو اجماع کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ ہم نے اس طرح چلنا ہے، باقی کوئی طور طریقہ انسان اپنا نہیں بنائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پیش کیا اور اسلام کے قواعد پیش کیے کہ تم نے جینا ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ تم ہر اصول کو اپنے ضابطے میں رکھ کر نہیں بنا سکتے جب تک قرآن و حدیث کا ضابطہ سامنے نہیں رکھو گے۔ یہ ہمیں بات سکھائی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے اصول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ حلال وہی ہے جو ہم نے کیا ہے، حرام وہی ہے جو ہم نے کیا ہے۔ اس سے مراد فرض، واجب، سنت، مستحب میں ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے کہ یہ جس چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم یہاں پر جس طرح چل رہے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر شریعت اس کے بارے میں اجازت دیتی ہے تو ہم نے چلنا ہے، اور شریعت اجازت نہیں دیتی تو ہم نے کسی طرح کے اصول پر کوئی عمل نہیں کرنا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی طرح برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس طرح سے نحوستیں اترتی ہیں اور زندگی ہماری مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل موضوع کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین آگے چلتے ہیں تو 151 آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اوامر اور نواہی کے بیان کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے کہ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کے چند اصول بیان کیے ہیں کہ فرمایا کہ اوامر وہ جس کے بارے میں ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس طرح تم نے چلنا ہے، نواہی وہ کہ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں منع کیا ہے تم نے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند یہ اس کے اصول بھی بیان کیے، فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، آگے فرمایا نام تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اوامر اور نواہی اگر تم لوگے، حکم اور منادی کے معاملات اگر لوگے تو قرآن و حدیث سے لوگے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو گے تو قرآن کو دیکھتے ہوئے کرو گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند اصول ہمیں اس طرح سکھائے ہیں۔ زندگی میں ہم نے جن باتوں پر عمل کرنا ہے وہ قرآن سے سیکھ کر کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رکنا ہے وہ بھی قرآن کو سیکھ کر رکنا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 160 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے بندے سے، اور اگر وہ نیکی کرے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور چاہے تو اس سے زیادہ بھی بڑھا دے۔ آگے فرمایا گناہ گار گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب تک گناہ کر نہ لے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور گناہ کر لے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کہ وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی طریقے سے گناہوں سے رک جائے، کل بروز حشر یہ اپنے نامہ اعمال کو پچھتائے نہیں۔ اب پھر بھی بندہ اپنے رب سے محبت نہ کرے تو کس قدر ہم پیچھے ہیں، ہم کس قدر اپنی رب کی محبت سے پیچھے ہیں۔ وہ تو چھم رحمتیں برسا رہا ہے، وہ معاف کر رہا ہے، وہ گناہ بھی کم کر رہا ہے، لیکن آج بندہ پھر بھی ڈھیٹ بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتا ہو، وہ اپنے رب کی طرف نہ بڑھتا ہو، پھر تو کوتاہی ہماری ہی ہے، ہم جان بوجھ کر اپنے نام اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی محبت کرتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں رات کو رو لیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے یا اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نیکیوں میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں توبہ کا یہ کمال معاملہ بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ آخری بات پیش کر کے انشاءاللہ آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ 162 آیت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت کو بیان کر رہا ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں خطاب تو آقی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن امت کے لیے سبق ہے۔ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام چیزوں کا
اللہ ہی مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہی استعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ یہاں یہ بات سکھا کر سورہ انعام کو اللہ تعالیٰ نے اختتام کی طرف یعنی کہ سورہ انعام کا اختتام کیا کہ بندے کو جتنی چیزیں بھی دی ہیں وہ سب میرے لیے استعمال ہو اور میرے مطابق استعمال ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے ہمیں اللہ اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی بے تحاشا برکات کا نزول ہم سب پر نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔